السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، ماہا فہد اسپریچول ڈیڈز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں موجود ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ سناؤں گی جو بادشاہ تھا، لیکن اتنا نیک بادشاہ تھا۔ اپنے دور حکومت کا وہ امیر تھا، بادشاہ تھا، لیکن اتنا نیک بادشاہ تھا کہ وہ اپنی سلطنت میں موجود ایک بڑھیا کے گھر جایا کرتا تھا جو کہ نابینا تھی، اور اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ جب وہ ڈیلی وہاں جاتا نابینا بڑھیا کے پاس، تو وہ بوڑھی اماں تھی، تو اس کے گھر جھاڑو دیتا، اس کے گھڑے میں پانی ڈالتا، اس بڑھیا کا خیال رکھتا، اس کے گھر کا جھاڑو دیتا، پانی دیتا، اور اسے کھجوریں بھی کھلاتا، کھانا بھی کھلاتا۔ لیکن خود وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام تھے، سلطنت کی ذمہ داریاں اس پہ تھی۔ تو ایک دن وہ بادشاہ فوت ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ فوت ہوا تو ان کے ایک دوست انہوں نے کہا کہ میں اس کا یہ کام کیا کروں گا۔ تو دوستو، وہ بادشاہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ اپنے دور حکومت میں امیر تھے، اور خود ایک بادشاہ ہو کے بھی، امیر المومنین ہو کے بھی ڈیلی ایک بڑھیا کے گھر جاتے، اس کا گھڑا بھرتے اور اس کو کھانا کھلاتے، اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کے گھر کی صفائی بھی کرتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس طرح کے بہت سارے اور بھی کام سر انجام دیتے تھے نیکی کے۔ سارا دن کسی کا جنازہ پڑھ لیا، بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، اس طرح سے صدقہ خیرات سارے کے سارے نیک کام وہ ایک دن میں ہی سارے کر لیتے تھے۔ تو حضرت عمر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ کاش میں ابوبکر صدیق ہوتا، کاش میں صدیق ہوتا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جو تھے، یہ دونوں آپس میں نیکیوں کے کمپٹیشن میں تھے۔ حضرت عمر ہمیشہ چاہتے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل جائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ صدیق لقب والے تھے، اور ان کی شان سارے صحابوں سے اعلیٰ تھی۔ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ ان کی شان ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق یہ کام کیا کرتے تھے، تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ کہتے کہ میں نے ایسا کرنا ہے کہ جب یہ کام میں کیا کروں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عمر نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ یہ نیکی کا کام جو ہے وہ میں کیا کروں گا۔ تو حضرت عمر اس بڑھیا کے پاس چلے گئے۔ اس کے پاس جب گئے تو اسے کہتے کہ اس کے گھر کی صفائی کی، اس کے گھڑے میں پانی بھرا، اور بڑھیا کو کھجوریں کھلانے لگے۔ تو بڑھیا جسے نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا، کیونکہ وہ نابینا تھی، تو جب حضرت عمر نے اس کے منہ میں کھجور ڈالی تو اس نے کہا کہ کیا وہ شخص مر گیا ہے جو مجھے ڈیلی آ کے کھانا کھلایا کرتا تھا؟ حضرت عمر بہت حیران ہوئے، فرمایا واللہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مر گیا؟ یہ وہ شخص نہیں ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ وہ شخص مجھے کھجوروں کے اندر سے گٹلیاں نکال کے پھر کھجوریں کھلایا کرتا تھا، اور آپ مجھے ویسے کہ ویسے کھجوریں میرے منہ میں ڈال رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واللہ صدیق جو ہے اس کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر اس وقت فرمایا کہ کاش میں صدیق کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ تو سامعین، اس واقعے میں سے، اس سٹوری میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک بادشاہ ہو کے ایک بڑھیا کا یہ کام کر سکتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آتے؟ انسانیت کی خدمت ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ ایک دوسروں کے کام کاج، تھوڑی بہت مدد، ہیلپ، یہ نیکی کا کام رکھ دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ کیا ہم بھی کسی کو نفع دیتے ہیں؟
اپنی روٹین دیکھیں، اپنی مصروفیات دیکھیں، ان ساری چیزوں میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی کسی کو نفع دیتے ہیں؟ نہیں، ہم دل سے، جان سے، زبان سے ہر کسی کو اذیت ہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور آج نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے اور نہ ہی ہماری زبانوں سے کوئی محفوظ ہے۔ ہم ہر کسی پہ تنقید، چغل خوری، کوئی نہ کوئی بات کرتے ہی رہتے ہیں جس سے ہمارا کوئی کام بھی نہیں ہوتا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے، بس ایسے ہی بیٹھے کرتے رہتے ہیں اور خود اپنے گناہ جو ہیں وہ زیادہ کر لیتے ہیں، کسی کی چغلی کر لیتے ہیں۔ تو بہتر مسلمان بنیے جس کی ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اور بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ کیا ہم بھی کسی کو نفع دیتے ہیں؟ اس چیز پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے اور اس حد تک وہ بڑھیا کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسرا، اس حدیث میں واضح حضرت ابوبکر صدیق کی شان واضح ہوتی ہے جو شان صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ہمیشہ کمپٹیشن میں رہتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا تو اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوگا۔ تو فجر کے بعد جب سارے لوگ جانے لگے تو حضرت عمر نے سوچا کہ میں جلدی جلدی جاتا ہوں اور ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے گھر گئے اور اسی ٹائم واپس آ گئے۔ جب آ کے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ صدیق، میں تو ابھی گیا ہوں اور ابھی آیا ہوں، اور تو کب بیٹھ گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر، میں تو گیا ہی نہیں تھا گھر، میں تو ادھر ہی بیٹھا تھا۔ تو حضرت عمر ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ یہی کہتے، کاش میں صدیق ہوتا، کاش میں بھی صدیق ہوتا۔ اور بڑھیا کا واقعہ جب سنا تو تب یہ کہا کہ کاش میں صدیق کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ تو لہٰذا ان سارے واقعات سے، ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے کام آنا چاہیے، لوگوں کو نفع دینے والا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو ہمیں اس کے بارے میں برا بھی نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں نقصان بھی نہیں دینا چاہیے۔ آپ سب لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اور نیچے آپ لوگ ڈسکرپشن میں بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح سے کہانی کیسی لگی ہے اور آپ کہاں کہاں سے مجھے جو ہے سن رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔